الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. सारे अजीज जामिया मिफ्ताहुल उलूम सरगोदा दे होनहार फाजिल ते तुहाडी इस मस्जिद दे खतीब हजरत मौलाना कारी मुमताज अहमद साहब जीदा मजदूम ने इत्थे आन दी ते तुहाडी ज़ियारत और मुलाकात दी दावत दी। मैं अपनी अजीज की दावत को कबूल किया
اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور بڑی پر رونق اور پر نور اور پرسکون محفل محسوس ہو رہی ہے۔ انج لگتا ہے کہ صرف رحمت نہیں، رحمت دے فرشتے بھی نال برس گئے۔ سارے بزرگ بھائی بھی دوست بھی، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سارے اسی طرح دوسرے دوست اور بھائی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب، حضرت مولانا طلحہ سعد صاحب، حضرت مولانا احسن ندیم صاحب، حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب، حضرت مولانا قاضی عمر اختر صاحب، حضرت قاضی عبد الباسط صاحب، حضرت مولانا قاضی عمر احتسام صاحب، حضرت مولانا نذیر حسین صاحب اور دیگر علماء کرام، اہل علاقہ، معززین شہر، اللہ تعالیٰ سب کی شرکت نو اور حاضرون اپنی بارگاہ بھی قبول فرمائے۔ آج شعبان المعظم دی 15 تاریخ ختم ہو کے 16ویں دی رات شروع ہوئی تے چند دنوں تو بعد انشاءاللہ رمضان المبارک دی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے، جنت دے دروازے کھول دیندا ہے، اور پورے 11 مہینے جنت نو رمضان دے واسطے سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی اس مہینے دے اندر اتنا کرم تے اتنی سخاوت دا معاملہ فرماندا ہے کہ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر تے فرضاں دا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اس مہینے دے آن دا مقصد ہی اے وے کہ میرا بندہ جہنم تو بچ جاوے تے جنتی بن جاوے۔ اسی واسطے فرمایا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جیڑا آدمی اے رمضان دا مہینہ پاوے تے جنت دا حقدار نہ بنے، وہ برباد بھی ہو گیا اور تباہ بھی ہو گیا اور ہلاک بھی ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو اج تک کسی ایسے کام دا حکم نہیں دیتا جڑا اس دی طاقت تو باہر ہو گئی۔ دیتا ہے؟ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی بندے نو، کسی مرد نو، کسی عورت نو اس دی طاقت تو ود کے حکم نہیں دیتا۔ تہنار کے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اللہ تو اتنا ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو، زیادہ نہ ڈرو کتھے ماری نہ منجو۔ بہرحال مشکل تو ہے روزہ رکھنا۔ ایک بزرگ ہے، نام میرے ذہن وچ نہیں، وہ ایک جملہ لکھ گئے، سبحان اللہ، تُس نہ آکھو نہیں یاد رہا۔
یہ آدھنا ماشاءاللہ بیٹھنے سارے وقت میں احسان علیہ بھائی احمد عثمان صاحب تے حماد صاحب دیگر حضرات میں چونچ نہ لینا بھول گئے نا یہ آدھے ہوں گے نا کہ سبحان اللہ نال نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے نہ کوئی پرچہ ہوتا ہے جنتی چرچہ ہوتا ہے پر آخیا ہو بھائی کیوں نہیں آختے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ تم نام لو تو صحیح امبالا شاعر دے سائیں توکل شاہ سائیں توکل شاہ قادیان میں جس سے آدھا نا اللہ تے میرا منہ مٹھا ہو لینا بتا دیان رب دی سو مٹھا ہو لینا میرا تے تیرا منہ مٹھا ہو سی لڈو کھان نال حلوہ شریف کھان نال کھیر کھان نال میرے دوستا جس نال محبت ہوئے نا ادا نا لئیے خدا کی قسم چس آ جاندی سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ نا ذرا پوچھو بلال حبشی نو او بلال تن ریت لٹا کے سخت گرمی دے اندر تیرے سینے تے بھاری بھرکم پتھر رکھ کے اور تین دیا دیان نا آک اللہ تو اس سے رہی آدائیں احد احد کل ہو اللہ احد اور تیرے کل کیڑا نسخہ روح بلالی آکسی نسخہ کوئی نہ جھاگری آلے ہو نسخہ کوئی نہ بسیو گلئی من احد احد آخرج اتنا مزہ آندہ کہ پتھر دا بوجھ من بھولو ہے نا سبحان اللہ تُسی دیکھتے ہو سو بچے ہم ٹیکے لگا دی ہو نا ٹیکے بچہ روندہ بھی ہے بٹ ڈاکٹر ماں کسی اور پاسے دھیان وہاں کے نا پترا او بے او کھا اڑ گیا او توتا اڑ گیا او اے کافی کھا لے اے گڑ کھا لے اس پاسے اندہ دھیان لا کے لو ٹیکہ ٹھک گیا نہیں سمجھے سبحان اللہ آخر اگر بھائی سبحان اللہ مجزوم نے کہا تھا میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو بڑھاپا نہ بچپن نہ اس میں جوانی جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزری یہی ہے یہی میری کل زندگی تسبیح ہوئے نہ ہوئے ہوت ہلن نہ ہلن دل کرے اللہ سارے سلسلہ نقشبندیہ دے بزرگ گزرن بلکہ نقشبندی دے سلسلہ دے بانیان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی الحمدللہ بخارا شریفی انہوں نے مزار کے جان دی توفیق بھی حاصل ہوئی ہے وہ فرماندے آن ہک جملہ دو بلکہ دو حرفی جملہ جانے دست بیارو دل بکار اور میرے بھائی بس اتنا کر ہاتھ کام وچ تے دل یار دی یاد وچ کپڑا ویچ دائیں ویچ دارو تھان کھول دائیں لپیٹ دائیں کھول دا لپیٹ دارو گز نال ناپ دائیں ناپ دارو کینچی نال کپڑا کٹ دائیں کٹ دارو اور دل نال آکھیا اللہ 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 جس لے کسی شہر کا چسکا پوے تے چس بھی آوے شہر بھی سوادی ہوئے اور فائدہ بھی دے وے نقصان نہ دے وے چھوڑو نو دل کر دے نہیں بولو یار غالب کا کیا نا چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی اور تیری شراب چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی اگر منہ کو رب کا نام لگ جائے نہیں چھوڑتا ہے سانتا آخرہ نہیں آیا اللہ کیوں جی ہندوستان سے ریکھول بزرگاں ساڑھے نقش بندی سلسلے دے انہاں تے کیس ہو گیا کڑی توڑے تے نہیں کیس ہویا اللہ بچائے انہاں کو چوری کوئی نہیں کی ہوئی ایک سن لو کوئی 420 کا کیس کوئی نہ ہویا پرچہ ایک کرایا اکبر کیا کیا
رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. کیسے ہویا بزرگاں تے کہ جے بابا جی یہ نہ فلانے بابا جی اے ہندوستان وچ ہندوآں نو جبرن مسلمان بنن دے پے. کیس بندا ہے کہ نہیں؟ دسو یار. ملک ہندوآں دا، عدالت ہندوآں دی، جج ہندو، وکیل ہندو، پولیس ہندو، فوج ہندو، کیس تا بندا ہے نا. اب بولو یار تھکتا نہیں گے؟ اجے ہن تھک گئے ہو تو اللہ حافظ ہے. تھکے بیٹھے ہو نا ٹھیک پکی جزاک اللہ جزاک اللہ. جس نے تھک سو اصل یہ دعائیں خیر کر دی. جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، اب تجھ کو تمنا غیر کی ہے جا تیری تمنا کور کرے. سن دے راس ہو تو سنان دے راساں. او فراز کا شعر یاد آ گیا. فراز کہتا ہے شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. کیا بات کیا بات. کیس ہو گیا، بزرگ آگے عدالت کے اندر آخر لگے جج صاحب ہمیں کیوں بلایا ہے، کیا کیس ہے ہم پہ؟ جی میں ہندوستان دے بزرگ بول دیا. وہ جج آخیا بابا جی بہت سال ہو ذرا بہت دستا فائل کر دی جنجی تواڈے تے کیس ہے وے تسی ہندوستان دے وچ رہ کے جبری مسلمان بنان دے ہو ساڑے ہندوآں نو. سمجھے پہ ہو؟ یعنی اچھا یہ کیس ہے مجھ پہ، یہ کیس ہے مجھ پہ. ٹھیک ایک ہندو نے ویکھیا آکھیا اللہ آکھو نا یار اللہ. کیا کیا اللہ. وہ ہندو آکھن لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے نے ویکھیا اللہ، اس کی پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسرے نے ویکھیا اللہ، اس کی پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چوتھے نے ویکھیا کیا اللہ، اس کی کیا پڑھیا پڑھو یار. پنجویں نے ویکھیا کیا اللہ، اس کی کیا کیا. کتنے ہو گئے؟ پانچ. جج آخر لگائے تو بابو اب بابا لو وہ سب نو بھائی آئے سب نو لو ہے. یعنی بابا جی آپ جائیں آپ پر کوئی کیس نہیں ہے. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. یہ تو دور کا دہلی کا واقعہ، قریب کا یہ کروڑ لالی سن کا نام سنا ہوگا. علی حضرت بکر سے لیا جائیں تو رستے میں ایک جگہ ہے کروڑ لعیسن کر سے بیٹھے ہوئے نا. ایک قاری صاحب کو کسی نے کہا ونجو ون کے نا گارد مربدہ شرہ لے کے ہمیں لوڑے تو ہاتھ شگرد کاری دا پانی پتی دا تو پانی پتی ہو. چلو شکر 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 وہ بھی اپنے ڈیلی ہیں نا بھائی، سارے ڈیلی ہیں. تے او گیا بیچارہ دکاندار کو کیا پہ کرے قاری صاحب کیا بنے ہیں گاجوں کے نوٹ پہ کشیوہ دے دو. آخر لگا شیرہ ہے پر اتنا گاڑا میرے کو کوئی نہیں جتنا تم گاڑا ملتا ہے. سنیا بھی نہیں جا کروڑ لالی سن. ہاں اللہ اکبر. تقسیم تو پہلے کراڑ جان دیا کون ہوں دیا کراڑ ہندو. توجہ ایک ہندو حضرت واقعہ میں گیا مزارات کے حضرت دے حضرت خواجہ حسن سواد رحمہ اللہ تعالی اپنی سراکی وچ آخر لگا حضرت کروڑ منجنا ہے راہ پوچھدا کروڑ لالی سندا کتھے منجنا ہے کروڑ. حضرت اس تو دیکھیا تے ویکھ کے فرمان لگے اور تم کروڑ منجنا ہے کہ توڑ منجنا ہے. کیا بات کیا بات. بس آخر لگا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اللہ کے سامنے نہ رہنا آ جائے اخبر کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں گل کتھوں پلٹی آئی سارے بھول گئے. وہ تو ہے کانٹا کتھوں بدلیا یعنی استقبال بڑے سے آنے. میرے دوستو اس رب کی کرم نوازی ہے. ہاں ایک بزرگ فرماندے میری پوری زندگی دا خلاصہ علم دا مطالعے دا کتابہ دا اے جملہ ہے. سناوا فرمایا میرے علم دا خلاصہ اے وے انا مشقت الطاعتی تذهب ويبقى ثوابها ولذت المعصیتی تذهب ويبقى عقابها. اور مسلمان نیکی کرن لگیا کوئی تکلیف مشقت آوے تکلیف مشقت آن تو بعد ختم ہو ویسی ادا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی. تے گناہ کرن لگیا کوئی وقتی لذت ملے مزہ آوے چس آوے او مزہ تے لذت تے چس ختم ہو ویسی اس گناہ دا عذاب تے ببار ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی. اس واسطے نیکی کرم دی جڑی تکلیف تے مشقت ہے اس کو برداشت کر تے جڑے گناہ دی لذت ہے اس کو چھوڑ دے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے گل سن لو کم دی گل نہیں یار. وہ فرماندے پورے تصوف دا خلاصہ اے یعنی سمجھو پورے دین دا خلاصہ اے کہ کسی نیکی نو کرن لگیا کوئی سستی ہون لگے ہمت کر کے سستی ختم کر کے نیکی کرو. تے کسی گناہ دا خوب تقاضا پیدا ہوئے تے جرت ہمت کر کے برداشت کر کے گناہ نو چھوڑ دیو. اے خلاصہ قرآن و حدیث دا کے تصرف سبحان اللہ دا شکر ہے وقت و مہینہ آ رہا ہے. ایسا اس جوگے تک کوئی نہ کہ اللہ سن بار بار یہ مہینہ دے وے. رمضان آگے کہ نہ آگے سر نہیں بول دے پہ وہ ایک بیچارے مولوی صاحبان نہیں انجی آ رہی استقبال رمضان دا موضوع چل رہا. رمضان آن 2 3 4 5 6 دہاڑے باقی ہیں. تھوڑی جی فیصل آبادی پنجابی سمجھتے ہو تھوڑی جی بول لوا یعنی رمضان آ رہا رمضان آ رہا تیاری کر لو. جب رمضان آؤ گا نا اپا نے پھر کھانا نہیں ہے سارا دن بس ساجرے کھاواں گے پھر رات کو کھاواں گے چائے نہیں پینی اپا پانی نہیں پینا روٹی نہیں کھانی تے رات کو کھڑے ہو کے نمازاں پڑھاں گے اپا رمضان آ رہا رمضان. سمجھتے پہ ہو جی لوگ آتے ہیں ایسی رمضان دی بھائی کیوں آوے. انہاں جناب مشورہ کیتا ڈنڈے سوتے لے چوک تے کھڑو گے یعنی نہیں آن دیا گے رمضان ایسی تیسی رمضان جنابے اور تو کون ہے عبد الرحمن آجا تو کون ہے ضیاء الرحمن آجا تو کون ہے محمد اکرام آجا ایک بیچارہ قسمت ہمارے آ گیا تو کون ہے رمضان. آخر لگے رمضان گل سن لے جے تو اپنیاں لتاں تے باواں تڑانیاں نے پھر آیا سارے پنڈ اسی نبڑ لواں گے. جے تو بچنا چاہتا ہے باروں بار ٹر جا. اس بندے آ گیا پتہ نہیں کہڑے پاگل ہو گئے جی وہ بیچارہ واپس چلا گیا کرے اسی ہن رمضان پجا دیتا ہن نہیں آئے گا اپا کھاواں گے بھی اپا پیواں گے بھی اپا رات کو سوواں گے مزے کراں گے. رمضان آگے کہ نہ آگے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فضیلت اے وے اس وچ قرآن کریم سمیت ساریاں کتاباں لتھیاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شب قدر ایسا قرآن لایا شب قدر بھی کیا کہنے خدا دی قسم ایک حدیث پاک کی حضور فرمایا انتم خیرها و اقربها علی اللہ تعالی اور سنو میرے امتیوں تو سا میرے اللہ دے ہاں سب تو معزز ہو امت موسیٰ دی لیے امت عیسیٰ دی لیے لیکن اللہ جس امت نہ پیار کردا ہے نا او دے پیارے دی پیاری امت ہے آدھے نا کسی ماں دی محبت لینی ہوئے او دے دھی پتر نو پیار کرو ماں بڑی خوش ہو سی تے اللہ نے یہ معاملہ ہے پیار ربدہ مصطفیٰ نالے محبت عشق مصطفیٰ نالے اتنی محبت کی تھی رب اپنے پیارے حبیب نال اور محبت امت تیری آ گئی ہے کسی آکے آئے دشمن بھی میرے پیار کا حقدار بنا تر سے کی ہے کہ زمانے سے محبت شب قدر ملی ہے جانتے ہو نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر 1000 مہینیاں تو بھی بہتر ہے 1000 مہینے سال کتنے بنے 83 سال 4 مہینے 83 سال ایک شب قدر جس بندے نو حضرت مولانا اسماعیل صاحب تشریف فرمائیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف فرمائیں حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب تشریف فرمائیں دیگر حضرات تشریف فرمائیں انہاں پتہ نہیں کتنیاں شب قدراں جاگیاں دین دے رو ضرباں 15 سال تو بالغ ہوئے عمر اللہ دیتی 80 سال 65 سال بن گئے نا تے 83.4 نو ضرب دیو 65 نال اللہ نہیں سمجھ آئی اور صحیح قولے اے شب قدر رمضان شریف دے اندر ہے اور رمضان دے آخری عشرے دے اندر ہے اور آخری عشرے دے اندر بھی تاخراتاں دے اندر ہے رمضان آسی تے شب قدر نہ آسی بولو پھر حضور فرمایا للصائم فرحتانی فرحت عند ربه فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربی روزے دار نو 2 خوشیاں مل دیاں ایک جس ویلے افطاری کرے سبحان اللہ مزہ آتا ہے کہ نہیں حضور افطاری فرمان دے ہاں ہو رہی دعائیں ایک مشہور دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت العجل انشاءاللہ بسیوں کجا پیاس ختم ہو گئی خشک رگاں تر ہو گئیاں تے میرے اللہ دے ہاں روزے دا ثواب پکا ہو گیا اور کھوجے دار تو کے کمال کر لیا روزہ توڑ کے خدا دی قسم تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیا جیڑا روزے دار روزہ رکھ کے فائدہ اٹھا سکیا کہ حضور کے فرمایا جیڑا بندہ ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کے ایک روزہ اور پوری زندگی روزہ رکھے قضا تو ہو گئے سی لیکن جیڑا رمضان دے روزے دا ثواب اور ساری زندگی روزہ نال بھی نہیں ملنا اس واسطے میرے دوستو سارے وعدہ کرو انشاءاللہ روزہ نہیں چھوڑنا پکا وعدہ ہوں تو سردیاں دے روزے نا اسا تا گرمیاں دے بھی رکھن اللہ کی توفیق نال الحمدللہ تراویاں دے میں کوئی نہ پڑھسو آج کتنیاں پڑھسو 7 پڑھسو صدقے نہیں 20 تو مولوی صاحب پڑھ سکتے نہ قاری صاحب جنہاں قرآن پورا کرنا ہے اس کتنیاں پڑھسو
نہ تو 8 بڑے کلاس مان کے کشمیر فتح کرنا ہے، کو حلوانہ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ ایک نیکی لے کے آسیں کم از کم 10 ثواب دے سا، آخ دیو سبحان اللہ۔ گناہ ہک سے ہکو گناہ مل سیا، کم از کم ثواب نیکی کا کتنا ہے؟ 10۔ اسی طرح فرمایا جرا قرآن دا ایک حرف پڑھے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ کتنیاں؟ اور علماء کی وضاحت فرمائیے، اے 10 نیکیاں اس صورت وچین بغیر وضو دے پڑھو، اگر وضو کر کے پڑھ سو قرآن دی ہک نیکی تے ہک قرآن دے ہک حرف تے 5 نیکیاں مل سن۔ نماز دے وچ بے کے پڑھ سو ہک حرف تے 50 نیکیاں مل سن۔ نہ کو سبحان اللہ نہ لوڑی کوئی نیکیاں نہیں۔ اگر نماز وچ کھلو کے پڑھ سو ہک حرف تے 100 نیکی مل سن۔ آ گیا رمضان، نہیں سمجھے؟ آ گیا رمضان، رگ دا ثواب کتنا؟ 70 گنا بڑھ گیا، 70 گنا، یار اتنا کرو، رگ دا ثواب کتنا؟ 70 گنا بڑھ گیا۔ 70 گنا بڑھ گیا۔ اچھا حضور بھی سبحان اللہ، حضور دی کمال ہے، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ رازق کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں۔ سبحان اللہ۔ کیا معانی کے سمندر سما دیے ہیں مصطفیٰ نے اپنے ایک جملے میں۔ کچھ لوگ آدھنا جی او یار سمت سمجھ نہیں آن دیئے قرآن کی شے انجے رٹی آن دیئے توتیا بات آدھے نا جی کمال ہے میرے حضور بھی سبحان اللہ آخ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جس سے لے مثال دیتی ہے قرآن دے ثواب دی، فرمایا لا اقولو الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ سبحان اللہ۔ ایک حرف پہ 10 نیکی، 2 حرف پہ 30 نیکی، 3 حرفوں پہ 30 نیکی۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا توجہ کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم پڑھو گے وضو کے بغیر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، ایک بات اور سمجھ میں۔ دسان وہ تھک گئے ہو نا یار، منی تو نہ کرو نا، تھکو تو نہیں نا، ہاں بس سبحان اللہ اکیو انشاءاللہ جلد رسو۔ ایک جواب دیتا ہے انہوں لوگوں نے جیرے آدھر قرآن سمجھ کے پڑھو تو سوال ملسی انجھے کہ فائدہ اللہ اکبر۔ حضور مثال ہی اسی کلمے دی دیتی ہے جدا ترجمہ کچھ نو آندہ ہی نہیں۔ مولویو، او علماء، او اساغر، او اکابر، کٹی کر لو ساری دنیا دی تفسیرہ میں سمجھا دے ہو ترجمہ الف لام میم دا۔ عربی تفسیرہ پڑھو کیا لکھی ایسی الف لام میم تلے اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ ادا ترجمہ اللہ جانے یا ادا رسول جانے۔ اور اردو تفسیرہ کڈو الف لام میم تلے الف لام میم۔ میرے مصطفیٰ نے الف لام میم دی مثال دے کے اے سمجھایا ہے اور میرے امتی قرآن سمجھ کے پڑھ بغیر سمجھ کے پڑھ ثواب تو ملنا ہی مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احمد بن محمد رحمہ اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ کی خواب 99 باری زیارت ہوئی ہے. کتنی باری؟ اللہ اکبر. کیا لوگ تھے خدا کی قسم. بغداد شریف میں ان کی قبر کی زیارت بھی ہوئی ہے. ایسے اتنے بھی وہابی کوئی نہ جتنا تجھے سمجھتے ہو. ہاں اصل اتنے پکے سنیاں اصل پیرا نوی مندے آتے پیرا دلی مندے بے شک. اور پیرو بھائیے جڑا متبع سنت ہے جڑا سنت نو چھوڑ گیا او 100 کرامتا بھی ظاہر کرے او کچھ اور تا ہو سکتا ہے پیر تے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. آخری باری احمد بن حنبل نو اللہ تعالیٰ دی زیارت ہوئی. خواب سبحان اللہ. انہاں اللہ کو مسئلہ پوچھیا. اج تسی پوچھو مفتی احمد الرحمان صاحب کو مولانا احسن ندیم صاحب کو تے احمد بن حنبل پوچھ دے پین براہ راست اللہ تعالیٰ اللہ مسئلہ پوچھیا بما يتقرب المتقربون یا ربی بما يتقرب المتقربون یا ربی. اللہ جی ایک دسو جس تواڑے کولا نہ ہوئے کیڑا رائے جتھے چل کے آوے. سبحان اللہ. اور آتا دسو. اللہ اکبر. اللہ فرمایا بھی کلامی یا احمد بھی کلامی یا احمد. احمد او حنبل دیا پترا احمدہ میرے کو رو پوچھائی بما يتقرب المتقربون تو سن میرے نیڑے آن درا میرا قرآن ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بھی کر لیا جابریاں دے مسلمانہ واسطے آخر لگے بفہم او بلا فہم. اللہ میاں اے تا سمجھ آ گئی کہ تواڈے کول آن دا ذریعہ تواڈا کلام ہے تواڈا قرآن ہے. ہن اگلی گل بھی دستے ہو سمجھ کے پڑھیے تے تواڈے نیڑے کرسی یا بغیر سمجھ کے پڑھیے تاوی تواڈے نیڑے لے آسی. سبحان اللہ. تو جو ہے تواڈی علماء کرام واسطے احمد بن حنبل دا جملہ سوالیہ استفہامیہ انشائیہ ہا او دی اگے سوالیہ نشان ہا بفہمین اور بلا فہمین. سمجھ کے پڑھیے یا بغیر سمجھ کے. میرے اللہ نے احمد دے سوال میں جواب بنا دیتا. اتنا کیتا سوالیہ نشان ہٹا کے فل سٹاپ لا دیتا. اللہ سوال بفہمین او بلا فہمین. اللہ جی سمجھ کے پڑھیے تے تواڈے قریب کرسی یا بغیر سمجھ کے پڑھیے تاں تواڈے قریب کرسی. اللہ جواب دیتا بفہمین او بلا فہمین. او احمدہ سمجھ کے پڑھتا نہیں بغیر سمجھے پڑھتا نہیں قرآن تن میرے نیڑے لے آسی. ہن تراوی دی وچ سمجھ آوے نہ آوے سن دے تے پے ہو نا. ایک حرف تے سونے کی اپڑیا ہو نا. آ گیا رمضان آوے کہ نہ آوے. رمضان آ رہے رمضان آوے کہ نہ آوے. ضرب 2:7:70 سے الف لام میم پڑھا بغیر وضو دے پڑھیا. 3 نیکیاں وضو کر کے پڑھیا. 75 نیکیاں نماز وچ بیٹھ کے پڑھیا. 150 نیکیاں نماز وچ کھلو کے پڑھیا. 300 نیکیاں. آ گیا رمضان تراویح وچ پڑھیا 21,000 نیکیاں. ترے حرفاں تے 7,000 ہی حرف تھے. او جھوریاں والے ہو اے جھوری ہے کہ جھاوریاں ہیں. لے لو کمپیوٹر لے لو کیلکولیٹر الف لام دی الف تو شروع ہو کے والناس دی سین تک ضربہ دیو ہی حرف نو 7,000 نال تواڈے کیلکولیٹر تے کمپیوٹر جواب دے جا سن. رب دے خزانے وچ کمی نہیں آنی. سبحان اللہ.
بس ایک ہو ہی گل کرسو کہ جی اے تسلا ملسی قرآن سنان والے اور کھلوتے ہیں کدی سجے پیر تے کدی کھبے پیر تے اللہ اکبر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا علماء نے لکھا ہے کہ جتنا ثواب قرآن پڑھن والے نو ملدا ہے اتنا ہی ثواب قرآن سن رہے نو ملدا ہے سبحان اللہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون سبحان اللہ قرآن پڑھنے والے پر بھی رب کی رحمت برستی ہے اور قرآن سننے والے پر بھی رب کی رحمت برستی ہے رمضان ہی کا شاید لے کے آیا دن دے روزے رکھسو کوئی نہ کر لو برداشت یار بھوک مردے ہو کٹ ہی گئی جدائی بھی یہ کیا ہوا کہ مر گئے اور کھوجے دار تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے سبحان اللہ رکھسو کوئی نہ تراویح پڑھو یار صرف فرق ہے آٹے دی چکی تے بہ کے آٹا پیس دیو اور روپیہ نظر آندا ہے ہڈی تے بہ کے وکریاں کراندے ہو اور پیسہ نظر آندا ہے دکانداری کر کے ذمہ داری کر کے مال ڈنگر پال کے جڑا مشقت برداشت کر دے ہو او نظر آن دیئے صرف اے وے جڑا رب دے خزانیاں تو ملدا ہے او نظر نہیں آندا بے شک ادھی رات لے تواڈی پانی دی واری ہوے لاندیو کہ نہیں دسو سردیاں ادھی رات نانا بن رو پڑھو یار اللہ دے اللہ راضی ہے کہ اللہ راضی کہ نہیں دیسی دانے چلو ستے رہو کہہ دیو نہیں دو کم تو لازم کرو نماز روزے بھی تے تراویح بھی کیوں جی کیا خیال ہے تے ہن رمضان آوے کہ نہ آوے بار بار آوے سبحان اللہ حدیث پاک کی حضور فرمایا اگر مسلمان کو پتہ لگے نا پتہ کوئی نہیں پتہ لگے نا رمضان کیڑی شے اے تمنا کرے کہ ساری زندگی رمضان رہے پتہ کوئی نہیں حضور کو پتہ سبحان اللہ پشاور ایک سکھ مسلمان ہو گیا انہاں جنہیں رمضان تو 2-3 4 پہلے خو کے خان صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ ناراض نہ ہوئے جماعت آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہم بھی جماعت والے ہیں تو ایک خان صاحب ہنسی آ رہے لوگ آکے اللہ دے بندے اے مسلمان ہے تو خوش ہو تو مذاق بن رہے پہ کرے مسلمان تو ہو گیا ہے جب خدا رکھے گا اپنا چلے گا اسلام کیا ہوتا ہے تو خدا کے بندے عید کے بعد کرنا پڑ لے اب کی پڑتا میرے دوستو استقبال رمضان ہے اپنے آپ کو پاک کر لئے اسی بڑے کملے ہیں خدا دی قسم دین کے بارے شادی ہوئے تیاری پہلے کر دینا کہ نہیں او مہینیاں پہلے سفیدی کراؤ کپڑے بناؤ نائی ملو ہوٹل بک کراؤ فراں کراؤ رمضان آسی نا آسی توت اسنا اللہ دے اگے روساں ود اسی پاک ہوساں گناہ معاف کرا سا یہ لے ودیا نا بولو یار نہیں میرے بھائی آج تو شروع ہو جاؤ اس کو معافی منگو خدا دی قسمیں ساڑھے معافی منگن اس دیر ہو سکتی ہے اس رب دے معاف کرنے اس دیر نہیں ہو سکتی او اندھائے آسمان دنیا تے او ہر شہدہ مالک ہے ہر شہدہ خالق ہے ہر شہدہ انہیں قبضہ قدرت پیچھے ہواواں بھیجن اللہ بارش برسان اللہ دھی پتر دین اللہ صحت بیماری دین اللہ کون ہے اللہ ہر شہدہ مالک ہے یہ چھوٹی جی زمین ہے ساتوں آسمانہ دے اتے ادھا عرش ہے ادھے کرسی ہے سبحان اللہ کیا کہنے اللہ دی عظمت دے اور رات ادھی رات بعد اپنی جا چھوڑ کے تلے آسمان تے آ کے میرے نال سورہ کرن واسطے آندا ہے اج لڑائیاں کیوں نہیں مکدی نا جڑے میں اتنا منجا اے میں ختم نہیں ہوندی او آدھے تو میں ختم کر نہ کر میں آ گیا تیرے اور آ کے وہ آواز لگاتا ہے اللہ حل من
او گناہ کر کر کے میں ناراض کرنا لیا میں پہل کر کے آ گیا ہن اٹھ کے ہاتھ چانا تے انجو بہانا تیرا کم ہے معاف کر دینا میرا کم ہے حل من مستغفر فاغفر له میرے بندے معافی مانگ لے اگر تیرے اتنے گناہ ہیں کہ زمین بھر گئی اول تو ہے نہیں اتنے کیوں جی اگر ہے نہیں تو میں اس تو ود کے اپنی رحمت لے کے آساں میرے بندے تو چل کے آ میں دوڑ کے آساں تیرے آن دیر ہو سکتی ہے میرے معاف کرن دیر نہیں ہو سکتی اسی انتظار پہ کر دیا کہ رویت احلال کمیٹی دا اعلان ہوئے چند چڑے تو اسی پاک صاف ہو کے معافی منگی انجے نا بولتے نہیں ہونی معافی منگ لو ہونی معافی منگ لو رمضان تو پہلے پاک ہو جاؤ استقبال رمضان دے یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں کہ ہر شے ذخیرہ کر لو کھنڈا نہیں تے مکھن نہیں تے ہیں جی آٹے بھی تے گھیو بھی اے ماشاءاللہ دکاندار ہر شے ذخیرہ اندوزی کر لو تاکہ اسی ماگی بیچساں سیب مانگا فروٹ مانگا کیلے مانگے ہر شے مانگی ارے رب ہر شے عام کیتی ہے تسی ماگی کر دے تو استقبال رمضان کا یہ مطلب ہے تیاری کرو کیا خیال ہے انشاءاللہ تے گھر دا ہر بندہ روزہ رکھے ہر بندہ اور میرے دوستو اتنا سردی دا رمضان ہے تھوڑے قریب بھڑیاں شریف شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی انہاں دے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی آخری زندگی دا زمانہ ہے بڑھاپا ہے جون جولائی دا گرم رمضان ہے کوئی پکھا نہیں کوئی ہوا نہیں کچھ نہیں حضرت رائے پوری روز رکھی آندے تے انہاں عرض کیتا شاہ عبد القادر ہو رہا حضرت تساں مریض بھی ہو بیمار بھی ہو ضعیف بھی ہو شیخ فانی بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اجازت بھی ہے نا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر جڑا مسافر ہوئے بیمار ہوئے چھوڑ دے وقت رکھ لے چھوڑ دے جواب سناوا حضرت رائے پوری دا اور چپ کرو اے چھوڑو اکرامی ہے بادشاہ انہوں کے نشہ دی بس توجہ جواب سناوا انہوں کی زبان ہے فرمایا عبد القادر تجھے کیا پتا جب روزے کے ساتھ این دوپہر کا وقت ہوتا ہے مجھے جنت کا مزہ آنے لگتا ہے اور سن مزہ آوے کھا کے سن مزہ آوے پروٹھے کھا کے افطاری کر کے سحری کر کے جس نے اسی اللہ نال محبت قائم کر لئی سن اودے ناتے خدا دی قسم بھوکے رہ کے بھی مزہ آسی تے کھلو گیا تھک تھک کے بھی مزہ اللہ تعالیٰ اے رمضان سارے سارے نصیب فرماوے سن ایدی قدرداری کرم دی توفیق عطا فرماوے سن بار بار مبارک مہینہ نصیب فرماوے ایدی حقوق پورے کرم دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ مولانا ممتاز احمد صاحب نے ایک خوبصورت محفل سجا دی ہے سب حضرات موجود ہیں یقین کرو بس میں حسان بھی ہے مجلس علماء بھی ہے مفتی علماء صاحب بھی ہے سن اعلان بھی سنے ہے مجلس علماء دے پروگرام ہو رہے ہیں فروری دی وچ 13 تک 16 تک اس وچ ہنی 6 تو لے کے 16 تک شریک ہو سو کہ نہیں اس وچ شریک ہو وہ جیڑا بھی کلام مسجد ہوئے اندرون قاضیاں ہوئے بیرون قاضیاں ہوئے کوئی بھی مسجد ہوئے اس وچ جاؤ علماء دا پیار حاصل کرو علماء دی محبت حاصل کرو اور اے جڑا رمضان آ رہا ہے اس وچ شیطان قید ہونے والا ہے اور لڑائیاں ساریاں شیطان ہی کرواندہ نہیں خدا کرے ایسا قید ہوئے کہ ساریاں آپس دی نفرتاں ختم ہو کے پیار محبتاں شروع ہو گئی
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.